السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. جناب صدر شیخ استاذ الاساتذہ شیخ و مشائخنا فضیلۃ الشیخ حفیظ الرحمن الاعظمی العمری المدنی حفظہ اللہ وتولہ، اور مرکز دارالہدیٰ اڈپی کرناٹک کے روح رواں برادرم ڈاکٹر پرویز احمد نقوی عمری مدنی، اس ریفریشر کورس میں شامل اساتذہ کرام، علماء اعظام اور تمام مستفیدین طلباء، آج کے اس حفل اختتامی میں شرکت کرتے ہوئے مجھے بے پایاں مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ برادرم پرویز کی کاوشیں لگاتار نظر سے گزرتی رہتی تھیں، اور ان کے نشاطات، خاص طور سے علمی نشاطات اور طلباء کے تعلق سے ہندوستان اور نیپال اور پورے بر صغیر کے حوالے سے مدارس کے طلباء کے لیے جو ان کی کاوشیں ہیں اور جو محنتیں وہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بارآور بنائے، ان کی جہود کو قبول فرمائے۔ آج کی اس حفل ختامی میں مجھے سیرت کی ایک کتاب یا ایک کتابچہ مختصر السیرہ کے نام سے جو عربی زبان میں لکھا گیا ہے، شیخ ہیثم سرحان کا تالیف کردہ، اس کا اردو ترجمہ جو مرکز دارالہدیٰ اڈپی نے شائع کیا ہے، اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سیرت طیبہ بہت زرخیز موضوع ہے، اور خاص طور پر جن حالات سے اس وقت عالم اسلام گزر رہا ہے، اس میں ضرورت ہے اس بات کی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بہتر سے بہتر اسلوب میں عوام الناس کے سامنے پیش کیا جائے۔ سیرت طیبہ کے تمام پہلوؤں کو اچھے انداز میں زمانے سے جو ملتا ہوا، زمانے کے مزاج سے میل کھاتا ہوا انداز اختیار کر کے سیرت طیبہ کو نئے انداز میں پیش کیا جائے، اس کی بے انتہا ضرورت ہے۔ خاص طور سے بر صغیر کے اندر سیرت طیبہ پر کتابیں اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری موجود ہیں، بلکہ ایسی کتابیں بھی موجود ہیں جن پر پورا عالم اسلام آج تک فخر کر رہا ہے۔ قاضی سلمان منصور پوری، اللہ غریق رحمت کرے، ان کی کتاب معرکۃ الآراء کتاب رحمت للعالمین اور مہر نبوت مطول اور مختصر جس انداز میں انہوں نے لکھا اور جس فرط عقیدت میں ڈوب کر انہوں نے اپنے قلم کو جنبش دی، اس کا نتیجہ ہے کہ ان کی تالیفات کو، اور خاص طور سے رحمت للعالمین کو، عرب و عجم میں یکساں مقبولیت حاصل ہوئی۔ ایک سے زائد عربی ترجمے اس کے کیے گئے، اور ان کی تحقیق آج بھی سیرت کے باب میں معتبر گردانی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں جہاں بھی سیرت پر کام ہوتا ہے
ان کے حوالے کے بغیر بات مکمل نہیں سمجھی جاتی۔ سیرت طیبہ پر بہت سارا کام ہوا ہے، لیکن ضرورت تھی کہ نصابی طور پر یا نصابی سرگرمیوں سے جڑا ہوا ایک مختصر سا کتابچہ تیار کیا جائے جو دیدہ زیب انداز میں، پرکشش انداز میں اور نئے معایر اور ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام پہلوؤں کو پڑھنے والے کے سامنے پیش کرے۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے شیخ حاتم سرحان، جو ایک معروف اور مقبول نام ہے، جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس میدان میں مختلف فنون میں جدید مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ مختصر تالیفات لکھیں، اور جماعت اہل حدیث کی جو نمایاں کتابیں ہیں عقیدے کے اندر، سیرت کے اندر، فقہ کے اندر، ان پر انہوں نے توجہ کی اور نئے انداز میں جداول کی شکل میں ان کو مرتب کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا۔ ان کی کتابوں کو میں اس سے پہلے بھی آگاہ رہا ہوں، شرف قبولیت حاصل ہوتی رہی ہے، اور مختلف عالمی زبانوں میں ان کی مؤلفات کے ترجمے ہوتے رہے ہیں۔ شیخ حاتم سرحان یہ سعودی عرب کے ایک نامور عالم دین ہیں، سلفی عالم دین ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، اسی طریقے سے شیخ عمر محمد فلاطہ رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ، یہ ان کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ان تمام سے انہوں نے کسی نہ کسی طور پر کسب فیض کیا ہے، اور یہ پختگی ان کی تالیفات کے اندر، ان کی کاوشوں کے اندر بھی کہیں نہ کہیں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی کاوشوں کو بابرکت بنائے اور مزید در مزید انہیں اس باب میں خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ حاتم سرحان جہاں ایک طرف معروف مؤلف ہیں، وہیں ساتھ میں وہ وزارت الشؤون الاسلامیہ کے داعی بھی ہیں۔ سن 1430 ہجری سے وہ داعیہ کے وظیفے پر کام بھی کر رہے ہیں۔ مختلف کتابوں کی تدریس کا فریضہ انجام دے چکے ہیں۔ تجربہ تدریس کے میدان میں کافی وسیع ان کا ہے۔ انہوں نے الدروس المہمہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی، اسی طریقے سے منہج السالکین شیخ سعدی رحمہ اللہ کی، اسی طریقے سے زاد المستقنع ابن عثیمین رحمہ اللہ کی الشرح الممتع کے ساتھ انہوں نے اس کی بھی تدریس کی ہے۔ اصول فقہ کے اندر نظم الورقات اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی مشہور کتاب الاصول من علم الاصول، اس کو بھی انہوں نے پڑھایا ہے۔ القواعد الفقہیہ شیخ سعدی کی، الرحبیہ فی الفرائض۔ تو اس طریقے سے مختلف علوم و فنون کی تدریس کا بھی ان کو تجربہ حاصل ہے، اور اپنے ان تمام تجربات کی روشنی میں انہوں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا کہ نئی نسل تک معلومات کو سائنٹیفک طریقے سے، منطقیت کے ساتھ، مختصر انداز میں موثق معلومات کیسے پہنچائی جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے جداول کی شکل میں ٹیبل بنا کر کے انہوں نے بہت لمبی لمبی تفصیلات کو ایک صفحے میں، 2 صفحے میں سمیٹ کر رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اسی کاوش کا ایک حصہ ان کی یہ کتاب مختصر السیرہ ہے، جو سیرت کے موضوع پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف خلقیہ اور خلقیہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عام پہلو، آپ کی پیدائش، آپ کی ولادت، آپ کے قبیلے کے بارے میں، آپ کے اعمام، آپ کے چچا، آپ کے خانوادے کا تذکرہ، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کیسے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنا کیسے گزارا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی دہلیز پر کیسے پہنچے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کیسے ہوئی، امہات المومنین کا تذکرہ، وحی کے مراحل، اسی طریقے سے مکی زندگی، مدنی زندگی، پھر جہاد کا حکم کب نازل ہوا، غزوات کی تعداد کتنی ہے، یعنی تقریباً سیرت طیبہ کے تمام پہلوؤں کو انہوں نے تقریباً 52 صفحے کی یہ کتاب میرے سامنے ہے، جس کا اردو ترجمہ 51 صفحے کے اندر اردو زبان میں اس کا ترجمہ میرے سامنے ہے۔ انہوں نے اس مختصر سے صفحات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تقریباً تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی حتی المقدور کوشش کی ہے اور موثوق ترین معلومات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو میں ایک فہرست کا ایک اندازہ بتاتا ہوں کہ انہوں نے ان کی فہرست سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس مختصر سے کتابچے کے اندر سیرت کے تقریباً تمام پہلوؤں کو شامل کر لیا ہے۔ مقدمہ ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و طریقہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، قرابت دار، بعثت سے پہلے آپ کی زندگی، وحی کی ابتدا، عہد مکی، عہد مدنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کا خلاصہ، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور وفات۔ یہ فہرست عناوین ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے دریا کو کوزے میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طریقے سے اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اس 51 صفحے کے اندر الگ الگ اجزاء متعین کرنے کے بعد ان کے بچوں کے ذہنی مستویٰ کو ناپنے کے لیے معلومات کس حد تک پڑھنے والے کے ذہن میں مرکوز ہو پا رہی ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے ٹیسٹ رکھے ہیں۔ تو 3 ٹیسٹ انہوں نے الگ الگ جگہوں پر اس کتاب کے اندر رکھے ہیں، اور ان ٹیسٹ کے اندر ان تمام ٹیسٹ کے اندر جو سوالات انہوں نے رکھے ہیں وہ معروضی قسم کے سوالات ہیں، جس میں کہیں نشان لگانا ہے، کہیں اختیار کرنا ہے، اس طریقے کا انہوں نے رکھا ہے، جس سے اس کا افادہ بڑے پیمانے پر اور بہت وسیع پیمانے پر اور خاص و عام تک اس کا جو ہے فائدہ پہنچنے کی توقع ہے انشاءاللہ۔ یہ کتاب حقیقت میں مہر نبوت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان میں اب تک میری نظر سے گزری ہوئی سب سے جامع کتاب ہے سیرت پر۔ مہر نبوت میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ مہر نبوت کو ایک عام سرسری انداز میں پیش کر دیا گیا ہے اس کے اندر پورے واقعات کو، اور اس کے اندر ذرا سائنٹیفک طریقے سے ٹیبلز بنا کر کے اور موثوق طریقے پر معلومات کو ملون شکل میں، یعنی کلرڈ پرنٹنگ ہے، ماشاءاللہ کاغذ بھی بہت عمدہ ہے اور کلرڈ پرنٹنگ ہے، جس کی وجہ سے پڑھنے والے کی توجہ اس پر اچھی طریقے سے مرکوز ہو سکتی ہے اور اس کا ذہن اچھی طریقے سے معلومات کو کیچ کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کتاب شیخ حیثم سرحان کی ایک قابل قدر کاوش ہے۔ اس کا ترجمہ ہمارے عزیز محترم ڈاکٹر محفوظ الرحمن صاحب مدنی حفظہ اللہ نے کیا ہے، اور نظر ثانی جماعت اہل حدیث کے معروف عالم مولانا اشفاق سلفی حفظہ اللہ نے کیا ہے، اور ترجمہ بھی جس طریقے سے کتاب کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، اسی طریقے سے ترجمہ بھی بہت باوقار ہے اور بہت ہی محتم بالشان طریقے سے ترجمہ کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ مرکز دارالہدیٰ نے اس کو اپنے یہاں شائع کر کے اور اس کتاب کو اپنے یہاں افادہ عام کے لیے نشر کر کے انہوں نے بہت ہی قابل تعریف کام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین مصنف کو، مترجم کو اور ناشر کو اور تمام ان لوگوں کو جنہوں نے اس کتاب کی طباعت میں کسی بھی طور پر دام درم قدم سخن حصہ لیا، اللہ رب العالمین ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اور اخیر میں مرکز دارالہدیٰ ادپی اور برادرم مرکز دارالہدیٰ کے روح رواں ڈاکٹر پرویز نقویٰ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اسی طریقے سے اس ریفریشر کورس میں جتنے لوگوں نے شمولیت کی، علماء کرام اور علماء کرام کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مشارکین ہیں، ان سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس کورس کو ہم سب کے لیے مفید، بارآور اور ثمر آور بنائے۔ اللہ رب العالمین اس قسم کے دورے برابر ان کے انعقاد کی ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے۔ اللہ رب العالمین صدر محترم شیخ حفظ الرحمن عمری حافظہ اللہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کا سایہ ہم پر تعدیل قائم رکھے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔